نحل آیت نمبر 79 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے دلائل اللہ قادر مطلق ہے۔ ان مثالوں سے سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ کو قدرت حاصل ہے اللہ کے اختیارات ہیں وہ کسی اور کے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الم یروا کیا نہیں دیکھا الی الطیر پرندوں کی طرف مسخرات مسخر ہوتے ہیں فی جو السماء آسمان کی فضا میں ما یمسکہن الا اللہ نہیں روک رکھتا ان کو مگر اللہ۔ پرندے فضا میں اڑتے ہیں، پر بھی اللہ نے بتائے دیے اور اڑنا بھی اللہ نے سکھایا۔ ورنہ کون سی یونیورسٹی میں گئے کہ انہوں نے پڑھا تھا کہ اس طرح پر ہلاؤ گے پھر اڑ سکو گے؟ یہ اللہ نے ان کو سکھلایا۔ اڑتے اڑتے پر بند کر لیتے، دور تک ویسے چلے جاتے۔ یہ کون ذات ہے جو ان کو روک کے رکھتی؟ وہ صرف اللہ ہے۔ صبح صبح اٹھتے ہیں، ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ غافل رہتا ہے تو انسان ہے۔ صبح خالی پیٹ اٹھتے ہیں، ہزاروں میل سفر کرتے ہیں، شام کو اپنا پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ اگر اللہ پر اتنا توکل ہو جائے جتنا پرندوں کو ہے پھر بھی ایمان کامل ہو جائے گا۔ وہ سمجھتے ہیں رزق دینے والا اللہ ہے۔ کوئی پرندہ خالی پیٹ نہیں بیٹھا ہو۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات، اس کو اللہ کیوں ضائع کرے؟ رات ہی جیسے مولانا واقعہ سنا رہے تھے، ہے تو ایسے ہی۔ میں نے بھی اس جیسا ایک لطیفہ پڑھا کہ جی اسی طرح کا پروگرام تھا، کسی ہوٹل میں بیٹھے تھے چرسی، ایک نے کہا کہ جو ہمارے پاس پیسے ہیں نا 2-4 روپے، اس کی روٹی لے لیں۔ تو اس نے یہی کہا کہ روٹی دینے والا اللہ ہے، چرس کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، وہ ہم لے لیتے، روٹی اللہ دے گا۔ جا کے بیٹھے ہی تھے، کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے آرڈر دیا کہ فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، وہ ساری ٹیبل پہ آ گئی۔ ان کا فون آ گیا کہ تمہارا فلاں فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ۔ وہ 5-7 جتنے بھی تھے انہوں نے کہا بھائی اب آ گئی چیز، بس ٹھیک ہے، یہ ملنگ بیٹھے ہیں ان کو کھلا دو، ہم تو چلے ہیں، یہ پیسے لے لو۔ تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگا دیکھا میں نے کہا تھا روزی دینے والا اللہ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ وہ رزاق ہے جو اپنی قوت سے کھلاتے۔ ایک واقعہ پڑھا ہے کہ ایک صاحب نے یہ آیت پڑھی، کہنے لگا اچھا میں نہیں کھاتا، کیسے کھلائیں گے اللہ اپنی قدرت سے؟ پھر خیال آیا کہ اگر میں گھر بیٹھا رہا تو ماں کہے گی، بھائی کہیں گے، دوسرے تیسرے کہیں گے
گھر سے نکل گیا جنگل کی طرف. جنگل میں بیٹھا ہے کہ میں نہیں کھاتا. اللہ کیسے اپنی قدرت سے کھلاتے. بیٹھا تھا تو وہاں سے کچھ لوگ گزرے، ڈاکو، چور. اس کو دیکھا کہ بالکل خاموش سا بیٹھا ہے. وہ چلے گئے، ایک جگہ جا کے دکان پہ ڈاکہ ڈالا اور جو کچھ اٹھایا وہاں سے مٹھائی بھی اٹھائی. جب واپس آئے تو انہوں نے کہا یار یہ بیچارہ پتہ نہیں کب سے کیسے بیٹھا ہے، کچھ یہاں بھی رکھ جاتے ہیں کھا لے گا. تو اس کے سامنے رکھ دی. کہا کچھ نہیں. انہوں نے کہا جی اپنے دل میں میں نہیں کھاتا، کون کھلاتا ہے مجھے. یہ چلے گئے. ایک اور گروہ پایا. انہوں نے جب دیکھا کہ مٹھائی بھی رکھی ہے، صوفی صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو ان کو خیال ہوا کہ اس نے زہر ملا کے رکھا ہوا ہے کہ جو آئے گا مٹھائی کھائیں گے وہ مر جائیں گے، میں بچ جاؤں گا. تو اس کو پکڑو بھائی. اس کو پکڑا، اسے کہا کھاؤ. انہوں نے کہا میں نہیں کھاتا. اور شک پڑ گئے. پھر پکڑا اور پٹائی کی اس کی، اور زبردستی کہا کھاؤ وگرنہ تجھے مار دیں گے. اب اس نے کھائی. کھانے کے بعد کہنے لگا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ اپنی قوت سے کھلاتا، اس میں کوئی شک. تو رزاق اللہ ہے جو رب پرندوں کو کھلا سکتا ہے، درندوں کو کھلاتا ہے. تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے. صرف یہ ہے کہ ہمارا حوصلہ نہیں، اللہ پہ توکل نہیں. اللہ فرماتے ہیں مسخرات، یہ مسخر ہیں فی جو السماء، آسمان کی فضا میں، ما یمسکہن الا اللہ، نہیں روک رکھتا ان کو مگر اللہ. ایک اور لطیفہ سا ذہن میں آیا. سارا جہان کسی بزرگ کو بزرگ مانے، لیکن بیوی کب مانے؟ ایک بزرگ سے کہنے لگی ایک عورت بیوی، کہنے لگی بزرگ وہ ہوتے ہیں جو اڑتے. بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہ بزرگ وہ ہوتے ہیں جو اڑتے. انہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تیرے ہاں کیا مشکل ہے، تو قادر مطلق ہے نا، نہ اڑنے والی چیز کو بھی اڑا سکتا ہے. تو اس کی کرامت ظاہر ہوئی کہ وہاں سے اڑے اور ادھر چلے گئے. تو گھر آئے، بیوی کہنے لگی آج میں نے دیکھا ایک بزرگ کو کہ وہ اڑتے جا رہے تھے. تو اس نے کہا کہ دیکھا تھا، وہ کون تھا؟ وہ میں ہی تو تھا. تو کہنے لگی اچھا میں نے بھی یہی سمجھا کہ ایک پر ٹیڑھا ہے. وہ کہاں بزرگ مانے جی. تو اللہ والوں کی کرامات اپنی جگہ حق ہے. تو اللہ اپنی قدرت دکھاتے، قادر مطلق ہیں. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے. فائدہ ان کو دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کی عجائبات قدرت ایمان والوں کو. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے بنایا تمہارے لیے من بیوتکم، تمہارے گھروں میں سکون. گھر اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں سکون حاصل ہو. حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا گھر اپنا ہے، بیوی مزاج کے موافق ہے، سواری اس کے مناسب ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا یہ سعادت مند آدمی ہے. مسند احمد میں روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا گھر اپنا ہے، بیوی موافق ہے، اور سواری بھی اس کے مناسب موافق ہے اس کے پاس، تو حضور نے فرمایا یہ سعادت مند آدمی. اور اگر گھر ایسا ہے جس میں سکون نہیں تو وہ گھر کیا ہوا؟ گھر تو یہی ہے. اللہ فرماتے ہیں گھر میں بھی سکون ہے
اور لیسکن الیہا، بیوی ہے تو وہاں بھی سکون ہے۔ تو بیوی ہوتے ہوئے اگر سکون نہیں، گھر میں سکون نہیں، تو دنیاوی اعتبار سے اس سے بڑا شقی کون ہوگا؟ بدقسمت آدمی، گھر بھی موافق نہیں، بیوی بھی موافق نہیں، سواری ہے نہیں، ہے تو بالکل سر درد۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے اپنا گھر، ادھر ادھر پھرے گا، گھومے گا، پھر پھرا کے آخر جب گھر آتا ہے اس کو سکون آتا ہے کہ اپنے گھر آ گئے جی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے گھر بنائے سکنن، سکون کرنے کو، راحت حاصل کرنے کو۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، کئی سارے لوگ ہیں کہ باہر بڑے خوش خوش پھرتے ہیں، جب گھر آتے ہیں تو جنید بغدادی بن جاتے ہیں، بایزید بستامی منہ بند کر کے اکڑ کے بیٹھے، یہ فضول بات کوئی نہیں کرنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو بڑا کوئی نہیں، نہ آپ ہی ازواج مطہرات سے خوش طبی فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ گھر تشریف لے آتے، گھر کے کاموں میں گھل مل جاتے آپ سے، اتنے تک بھی روایات میں آتا ہے سیدہ فرماتی ہیں میں روٹی پکانے لگی، آگ بجھ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھونکے مار رہے تھے، آپ کی داڑھی مبارک سے دھواں نکل رہا تھا، اس سے بڑی ذات۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، ہم نے بنایا تمہارے لیے گھر میں سکون۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، اور بنایا تمہارے لیے جانوروں کے چوپاؤں کے چمڑے سے بیوتن، گھر۔ کھانا بدوش لوگ ہوتے ہیں، عرب میں ایسا بھی ہوتا تھا، اب بھی رواج ہے ہی کہ چمڑے کے خیمے بنا رکھے ہوتے تھے، اٹھاؤ جی یہاں سے چلو وہاں خیمہ لگا دیا اور اپنا گھر سجا لیا، بیٹھے ہیں۔ اب بھی بہت سارے لوگ، عرب میں بھی اب ایسے ہی ہے کہ شام ہوتے ہی اکثر لوگ بہت سارے علاقوں سے جدہ پہنچے، جدہ سے سمندر کے کنارے پہنچے، خیمہ لگایا، بیٹھے ہیں ساری رات وہاں، کھایا پیا بھی، گپ شپ بھی لگائی، صبح پھر واپسی ہو۔ تو آلات آئے دن جدید سے جدید اور آسان سے آسان تر ہوتے جا رہے، اور سب کی پیدا کرنے کے مالک اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تستخفونہا، تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو، یوم ظعنکم، جس دن تم سفر کرتے ہو، ویوم اقامتکم، اور جس دن تم اقامت میں ٹھہرتے ہو، گھر میں ہوتے ہو، ومن اصوافہا، اور اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اون، بھیڑ کی اون، واوبارہا، اور اونٹ کی پشم، واشعارہا، بکریوں کے بال، ان سے گرم کپڑے بھی بنے، نرم کپڑے بھی بنے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان سے بنائی جاتی ہیں، حیران کن۔ اور پھر اب تو رونا رویا جائے تو کوئی حرج نہیں، حلال حرام کی تمیز بھی نہیں رہی۔ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ مولانا یہ جو عورتیں پاؤڈر منہ پہ مارتی ہیں خوبصورت بننے کے لیے، پتہ ہے کس سے بنتا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ کہنے لگا یہ گدھے کے چمڑے سے بنتا۔ اب گدھا کا چمڑا منہ پہ مل رہی، استغفر اللہ العظیم۔ ومن اصوافہا، اللہ نے اون بنا دی، اوبارہا، اونٹ کی پشم بنا دی، واشعارہا، اور بالوں سے اساساً اسباب بنا دیے، سامان بنا دیے، ومتاعاً الی حین، اور نفع ہے ایک مدت تک، جتنا زندگی ہے نفع اٹھا رہے ہیں۔ اب تو کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں جو بالکل بیکار جاتی ہو، کسی نہ کسی کھاتے میں اسے پھر بنا دیا جاتا ہے۔ تو ہر چیز کے پیدا کرنے والا اللہ ہے، خالق اللہ ہے، موجد کوئی اور بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم نصیب فرمائے۔